بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، ساتھ دلائل کے، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، الہ من بعد مجیء موسیٰ، من بعد مجیء موسیٰ ادرک المعانی وانتم ظالمون، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حالانکہ تم ظالم تھے۔ فرمایا نؤمن بما انزل، واجبا نؤمن، صحیح معنی ہے تورات کو، تورات پر ہمارا ایمان ہے، تورات پر ایمان ہوتا تو بچڑے کی پوجا کرتے، یہ الزامی جواب ہے۔ نؤمن بما انزل علینا، واہ اتخذ، بچے دے پجاری ہو، تم نے بچڑا پوجا، کہتے ہیں تورات پہ ہمارا ایمان ہے، یہ تمہارا تورات پر ایمان ہے۔ آگے خذو، تیسرا خذو ما وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یہ قالوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تمہارا تورات پر ایمان، تورات پہ ایمان ہوتا تو پہاڑ اٹھانے کی ضرورت پڑتی، تورات پر ایمان ہوتا تو تم پر پہاڑ کیوں اٹھایا گیا؟ کہتے ہو تورات پہ ایمان ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ایمان ہے تمہارا، مطلب یہ ہے الزامی جواب ہے۔ نؤمن بما انزل علینا، اس کا رد کیا گیا، تم کہتے ہو ہم اپنی کتاب کو مانیں گے اور کوئی نہیں مانتے، تو اپنی کہاں مانیے؟ اپنی کتاب مانتے تو تم پہ پہاڑ کھڑا کیا جاتا۔ یہ قالوا سمعنا وعصینا، اس پر اشکال ہے، کہا انہوں نے ہم نے سن لیا، وعصینا اور نافرمانی کی، تو ظاہر بات ہے جب پہاڑ اوپر کھڑا ہو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا؟ اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ ہم پکا عمل کریں گے، تو سمعنا وعصینا کا کیا ماننا؟ سوال سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جب پہاڑ اوپر کھڑا تھا، میں کسی کو یہاں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کان پکڑواتا ہوں اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں کہتا ہوں آئندہ کرے گا، تو نیچے سے کیا آواز آئے گی؟ خدا کی قسم نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، یا کیا کہے گا؟ نہیں جی پھر بھی کروں گا، کہے گا اوپر پہاڑ کھڑا ہے اور وہ نیچے کھڑے ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ پہاڑ اوپر گر رہا ہے، تو آگے وہ کہہ سکتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، نہیں مانتے تو پورا کچومر نکل جاتا۔ تو پھر سمعنا وعصینا کا کیا معنی؟ ہم نے سن لیا، وعصینا نافرمانی کی، اس لیے اس کے دو مطلب ہیں صحیح، اور بھی کیے گئے، دو معنی صحیح ہے۔ اچھا، ایک معنی یہ ہے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا تیرے سوا سب کی نافرمانی کی، یعنی تیری بات مانیں گے، اور عصیان کا تعلق ہے تیرے علاوہ، ہم نے سن لیا لیکن باقی سب کی نافرمانی کریں گے، تیری بات پہ ڈٹے رہیں گے، تیری بات پہ ڈٹے رہیں گے، باقی سب کی کیا کریں گے؟ نافرمانی۔ ایک دوسرا سمعنا قالن، جی آپ کو سمجھ آئے گا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بعض طالب علم ہوتی ہیں، ان کو جب آدمی مارتا ہے نا، قسمیں بڑی اٹھاتی ہیں، اللہ کی قسم آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ان کی قال تو یہ ہوتا ہے، حالت سے یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ کان
چھوڑ کے نکلا تو اس نے یہی کرنا ہے. تو زبانن کہہ رہا ہوتا ہے قالن کہ اللہ کی قسم نہیں کروں گا، خدا کی قسم نہیں کروں گا، لیکن اس کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی یہ یہاں شکنجے سے نکلا تو اس نے یوں کرنا ہے، اور اس کی طبیعت ہی ایسی سرکش ہے. تو یہاں پر بھی سمعنا کا تعلق کال کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سن لیا، اور اسینا کا تعلق حال کے ساتھ ہے. حالت ان کی نافرمانی، ان کی حالت سے نافرمانی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن زبان سے کر رہے تھے کہ سمعنا. لیکن ہاں بھئی حالت ان سے کیا نافرمانی ظاہر ہو رہی تھی، ظاہر. اور تیسرا ایک معنی کیا گیا سمعنا اسینا کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اشربوا فی قلوبہم العجل، پلا دیا گیا ان کے دل میں بچڑا، پلا دیا گیا ان کے دل میں بچڑا. بچڑا تم پی لو گے؟ انسان بچڑا پی لے گا؟ تو اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کو بچڑا پلا دیا گیا. بچڑا کیسے پلایا گیا بھائی؟ اتنا بڑا بچڑا پی جائیں گے؟ اشربوا پلائے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں کیا؟ حب العجل، حب العجل مضاف مقدر ہے. بچڑا کی محبت، بچڑا کی محبت، بچڑا ان کے دلوں میں داخل ہو گیا. کیونکہ معبود بنایا تو معبود محبوب ہوتا ہے. اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دل میں بچڑا پلا دی. جیسے کوئی چیز پلا دی جاتی ہے، اسی طرح بچڑا کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو گئی، مضبوط ہو گئی. بے کفرہم، ان کے کفر سابق کی وجہ سے، پہلی نافرمانیوں کی وجہ سے. قل بئسما یامرکم بہی ایمانکم، تم کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، واہ تمہارا ایمان. بچڑا ایسے دل میں کھب گیا کہ نکلتا ہی نہیں، اور کہتے ہمارا تورات پہ ایمان ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہی معنی ہے. بئسما یامرکم، بہت ہی بری ہے وہ چیز. بئسما، بہت ہی بری ہے وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تم کو ساتھ اس چیز کے ایمان تمہارا. ان کن تم، اگر ہو تم بے ظام خود اپنے گمان میں ماننے والے، مومنین بالتورات، اگر اپنے گمان میں تم تورات کو ماننے والے ہو تو بہت برا ہے تمہارا ایمان. کتنی چیزیں ذکر کی الزامی جواب میں؟ کل لیما ایک، اور وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ یہ دو، اور تیسرا اخذنا میثاقکم ورفعنا تین، اور چوتھا اشربوا. یہ چار وجوہات ذکر کی، یعنی چار الزامی جواب ذکر کیے. ایک تقریر یہ ہے، ایک تحقیقی جواب، اور چار کس چیز کے؟ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. یہ یا 5 وجہ سے رد کیا، جو بھی کہہ سکتے ہو. ان کے اس دعویٰ کو 5 وجہ سے کیا کیا؟ رد کیا. ایک تحقیقی، 4 الزامی.